السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، میری بات غور سے سننا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کبھی ہمارے علماء کرام جو وارث انبیاء ہیں جمعہ کے خطبوں میں نہیں سناتے، اور یہ جو باریک باتیں ہیں پرانی کتابیں پرانی شرحوں سے اور پرانی احادیث کی جو شرح لکھی جاتی ہیں، ایسے کتابوں سے نکال کے آپ کے سامنے لاتے ہیں، جو خاص طور پہ عربی میں ہی ترجمہ کی جاتی ہیں، عربی میں ہی ہوتی ہیں، بہت کم اردو زبان میں اور انگلش زبان میں ظاہر ہوتی ہیں ایسی کتابیں۔ اور جو بھی بات ہوگی دین کے تعلق سے، جتنا ہو سکے اتنا قرآن کو سامنے رکھا جائے گا، قرآن کی تفاسیر کو سامنے رکھا جائے گا، پھر احادیث کو سامنے رکھا جائے گا، آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ یہ جو معراج کا سلسلہ چلا ہے، آپ اور میں جانتے ہیں، آج سپٹمبر کے 28 تاریخ اور 2022 کا سال چل رہا ہے، 22 کا سال چل رہا ہے، اور یہاں پہ ربیع الاول چالو ہو چکا ہے اور 12 ربیع الاول آنے والا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ ہندوستان پہ عید میلاد منایا جاتا ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ پیدائش کے دن میں بہت سی روایتوں میں اختلاف ہے، مگر آقا کے پردہ کرنے کے دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ دن ہے 12 ربیع الاول۔ تو بھائی، جو اللہ کے رسول کے بہت سے چیزیں ہم لوگوں کے درمیان موجود ہیں، اور ان تمام چیزوں میں جو آقا کی طرف سے ایک مومن کو تحفہ ملتا ہے وہ ہے نماز، اور یہ نماز کا واقعہ معراج سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو معراج میں اللہ تعالیٰ نے اتنے راز پوشیدہ رکھے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر کر دیے، مگر ان کے امتی ہمارے تک نہیں پہنچا سکے، اللہ عالم۔ تو وہ رازیں جو آپ اور میں جان کے نہیں ہیں، ان کو سامنے رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس کو غور سے سننا، اور جتنا ہو سکے اتنا اپنے مومن بھائیوں میں سرکولیٹ کرنا۔ اس سے صرف اللہ کی رضامندی درکار ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ اور اس معراج کے سلسلے میں تھوڑی باتیں کر لیں گے۔ تو دوستو، غور سے سنو۔ معراج کے قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے وہاں سے شروع ہوتی ہیں، پھر قرآن میں 2 جگہ اور معراج کے تعلق سے آیتیں آتی ہیں، اور اس کے بعد احادیث ہیں۔ احادیث تقریباً عورتیں اور مرد، صحابہ اور صحابی روایت کرے ہیں، 40 اور 5 ہیں ان کے نام، اور اس میں سے خاص طور پہ جو بخاری میں روایت کرے ہیں ان کے کچھ نام اس طریقے سے ہیں: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ذر
حضرت ابو ذر، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس، یہ 5 لوگوں کی روایتیں بخاری میں موجود ہیں، اور باقی کتابوں میں حضرت عمر روایت کرتے ہیں، حضرت علی روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، حضرت جابر روایت کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں۔ تو یہ سب روایتیں ہیں، بہت سے نام ہیں۔ اماں عائشہ بھی روایت کرتے ہیں، اماں ام ہانی بھی روایت کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ باقی موجود ہیں۔ ابن کثیر میں بھی اس کی بات آئی ہے کہ کتنے لوگوں نے کتنی روایتیں کی ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب معراج کے واقعے میں میں جو باتیں بتا رہا ہوں کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا یہ راز ہم اپنے تک نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع آخری حج میں کھڑے ہو کے پوچھا پورے صحابہ سے، جو تقریباً 1,24,000 تھے، کیا اللہ نے جو کچھ مجھے بتایا میں نے تم لوگوں پہ ظاہر کیا یا نہ کیا؟ تو سب نے گواہی دی کہ آپ نے کچھ چھپایا نہیں، سب ظاہر کر دیا۔ تو جب اللہ کے رسول نے سچے رہے، اس لیے آپ کے سامنے معراج کے خاص باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو معراج کے سلسلے میں ایک بات ہو رہی تھی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان۔ تو 7واں آسمان کا سفر ہوتا ہے، اور پہلے اللہ کے رسول اپنے کمرے میں ہیں، ام ہانی کا گھر تھا، کمرے میں ہیں، جبرائیل داخل ہو گئے، پھر جبرائیل لے لیے اور مکے سے بیت المقدس تک چلے۔ براق آئی تھی، براق پہ سوار ہو کے چلے۔ تو یہ پوری تفصیلی باتیں ہیں، انشاءاللہ حدیث کی شکل میں سنا دوں گا۔ اب جب رستہ طے ہو رہا تھا تو ایک شخص زمین پہ اپنی خبر میں کھڑا ہوا عبادت کر رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل جو اپنی خبر میں عبادت کر رہے تھے، تو بات یہاں سے چلی، پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ رہتے ہیں، اللہ کے رسول 7واں آسمان پار کرتے ہیں، پھر درخت کے قریب جاتے ہیں، پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، پھر واپس لوٹتے ہیں۔ تو موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں تمہاری امت کمزور ہے، اس لیے جا کے کم کروائیے۔ تو اللہ کے رسول پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، پھر کم کرواتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے 5 نمازیں لے کے واپس آتے ہیں، پھر اللہ کے رسول لے کے واپس آتے ہیں، پھر اللہ کے رسول دوبارہ دربار پہ نہیں جاتے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ تو یہاں پہ جو گہرائی ہے یہ بات دیکھنے کی ہے، مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہو رہا ہے، جبرائیل یہ دونوں سفر کر رہے ہیں۔ تو رستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی خبر دکھتی ہے، حضرت موسیٰ عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کیا روحانی عبادت کر رہے تھے یا جسم کے ساتھ عبادت کر رہے تھے؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، چھٹے آسمان پہ پھر موسیٰ موجود ہیں، اللہ کے رسول زمین پہ بھی موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ نظر آ رہے ہیں اللہ کے رسول کو، اور جنت میں آمنے سامنے دیکھتے ہیں۔
اور جنت میں آمنے سامنے سوال جواب ہو، آقا جواب دے رہے ہیں، تو آمنے سامنے جیسے میں اور آپ آمنے سامنے ہوتے ہیں اسی طریقے سے باتیں ہو رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول آسمان پر سے نیچے آ جاتے ہیں، پھر بیت المقدس میں پورے انبیاء کرام جو تقریباً 1,24,000 ہوتے ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جڑ جاتے ہیں بیت المقدس میں، اور اذان جبرائیل دیتے ہیں اور امامت آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو انبیاء جو پورے کے پورے اسمبل ہو گئے بیت المقدس میں، یہ اپنے اپنے خبروں میں زندہ ہے۔ اگر ہیں تو کیا جسموں کے ساتھ حاضر ہوئے تھے یا روحوں کے ساتھ حاضر ہوئے تھے؟ اور جہاں تک سمپل لاجک ہے، انسان کی عبادت اسی وقت تک ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہے، اس کے بعد عبادت نہیں۔ جسم چھوڑ دیتا ہے ساتھ تو عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب عبادت کوئی کرتا ہے تو جسم کے ساتھ کرتا ہے، اتنا تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو اللہ تو یہاں پہ آسمانوں پہ انبیاء دکھتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ اور یحییٰ، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور آخر ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ سب انبیاء موجود ہیں، اور انہی خاص انبیاء کو اللہ کے رسول سے ملاقات کی اجازت تھی۔ باقی سب موجود ہیں، مگر یہ لوگ ساتوں آسمان کے اللہ کے رسول سے ملاقات کریں، ان کا اور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ وہ بھی ظاہر کریں گے۔ تو بھائی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک انسان مکے سے بیت المقدس تک سفر کرتا ہے ایک فرشتے کے ساتھ، اور کوئی صحابی اور کوئی گواہ موجود نہیں ہے سوائے فرشتے کے۔ اور جب یہ بات ختم ہو کے ظاہر ہوتی ہے مکے میں کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، تو سب لوگوں کو تعجب ہونے لگا، ارے آپ مکے سے بیت المقدس تک چلے گئے اور پھر آسمانوں کی بھی سیر کر دیے اور واپس آ گئے۔ تو ابو جہل نے ابو بکر سے آ کے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو ابو بکر نے پوچھا، بھائی وہ جو آدمی کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، آپ کے دوست۔ تو ابو بکر نے کہا، میں بے شک یقین کرتا ہوں ایسی باتوں سے، اور میں تو یہ اس سے زیادہ تعجب کی باتوں پہ یقین کرتا ہوں کہ اللہ کی وحی ان کے پاس آتی ہے، وہ جنت، دوزخ، آخرت اور سب کی باتیں کرتے ہیں جو ہر ایک کے آنکھوں سے پوشیدہ ہے، تو اس پہ بھی یقین کرتا ہوں۔ اسی سے ابو بکر کا لقب صدیق بن گیا تمام مومنوں میں۔ تو یہ جو معراج ہے اس کو دکھایا گیا کیوں؟ معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور معراج میں سفر کیوں کرایا گیا؟ اور معراج میں جو پہلے انبیاء گزرے ہیں، جو قرآن میں ذکر ہے، توریت میں ذکر ہے، زبور میں ذکر ہے، بائبل میں ذکر ہے، تو ان لوگوں سے ملاقات بھی کیوں کروائی گئی؟ اور ان لوگوں سے ملاقات ہونا، پھر جنت دکھانا، پھر دوزخ دکھانا، پھر نمازوں کا فرض کرنا، پھر سورہ بقرہ کی 2 آیتیں دینا، یہ سب کیوں ہوا بھائی؟ یہ کیا ہے باتیں؟ تو یہ سب انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پہ کھل کے بات کریں گے، اور اب تک کے لیے انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم کیا بتا رہے ہیں۔ پہلی بات، آنکھ، انسان کی آنکھ کیا روح کو دیکھ سکتی ہے؟ دوسری بات، کیا انسان روح کو اپنے سامنے دیکھ کے بات کر سکتا ہے؟ کیا انسان مرتا ہے تو جسم بھی مر جاتا ہے اور روح بھی غائب ہو جاتی ہے، یا جسم بھی ساتھ رہتا ہے یا روح بھی ساتھ رہتی ہے؟ یا انسان جس شکل میں رہتا ہے کیا اس کی روح اسی شکل کی ہوتی ہے؟ ٹریول کر سکتی ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک۔ اب دیکھیں آپ کہ موسیٰ زمین پہ بھی ہیں اور موسیٰ چھٹے آسمان پہ بھی ہیں، تو موسیٰ 2 نہیں ہو سکتے، موسیٰ ایک ہی ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ تو موسیٰ زمین سے آسمان تک کیسا آ گئے؟
ये क्या क़ुव्वत थी, और ये आसमान तक कैसा आ गए, ये क्या क़ुव्वत थी। और अहले सुन्नत वल जमात का एक अक़ीदा है कि तमाम अंबिया बाहयात हैं। जब शहीद बाहयात हो सकता है तो अंबिया क्यों नहीं हो सकते। तो अल्लाह आलम, जो कुछ सुना उसे गौर से सुने और शेयर करें। और अपने दूसरी बात आएगी और दूसरे एपिसोड आएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।